الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع انبیاء علیہ السلام، قرآن اور سیرت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر آیا ان کا نام اور جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا ان کا بھی میں ذکر کر دوں، اور پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے۔ تو آج کی اس گفتگو میں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے جہاں اخلاقی اوصاف یعنی ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو دعوت ہے اور اس دعوت کے جو نکات ہیں اور اہم پوائنٹ ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر ان کی قوموں میں جو خرابیاں موجود تھیں ان کی بستی والوں میں، ان خرابیوں کو، اخلاقی برائیوں کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور پھر ان کی نافرمانی کے نتیجے میں جو ان پہ عذاب اترا اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا ہے۔ اچھا، اسلوب قرآن مجید کا یہ ہے، یعنی انداز بات کو بیان کرنے کا، کہ کسی مقام پہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو کسی مقام پر ان کے معجزات کو بیان کیا گیا، کہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو زیادہ بیان کیا گیا، اور کسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بیان کیا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام یعنی جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ملتا ہے اکثر کا بیان اس انداز سے ہے، یعنی کہیں پر کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا، کہیں پر کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ وہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے پورے مقامات کو اپنے سامنے رکھ سکیں، لیکن خاص مقامات کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور ان کو جوڑ کر بیان کیا، یعنی ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر، پھر تیسرا پیغمبر، اس طریقے سے قرآن پاک نے جہاں جہاں جن صورتوں میں بیان کیا ان صورتوں کو خاص طور پر ہم آج تلاوت کریں گے اور اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم کا، حضرت ادریس کا، نوح، ہود، صالح، حضرت لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، ایوب، ذوالکفل، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، الیسع، داود، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام۔ یہ تقریباً 25 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت ذوالکفل ان کے بارے میں بھی ایک اختلاف یعنی موجود ہے کہ آیا کہ یہ پیغمبر تھے یا یہ اللہ کے ولی تھے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ان کی نسبت یہ کی جاتی ہے کہ ذوالکفل حضرت ایوب کے صاحبزادے تھے، اور اسی طرح الیسع ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے، یعنی یہ پیغمبر قرآن مجید نے ان کو بیان کیا۔ اور اسی طرح حضرت عزیر کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت عزیر کا ذکر سورۃ توبہ میں آیت نمبر 30 میں ہمیں ملتا ہے۔ ان کے بھی نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ تو 25 انبیاء کے علاوہ 3 کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ ایک حضرت شیس علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت یوشع ہیں، اور تیسرے خضر ہیں، یعنی ان 3 کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، حضرت یوشع کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن حضرت شیس جن کو سیت بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو اس طرح سوائے 2-3 افراد کے، شخصیات کے جن کے بارے میں اختلاف ہے،
اور وہ اختلاف جینون ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایسا نہیں تھا، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جب انسانی تاریخ کے لکھنے کا رواج شروع ہوا ہو۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں الہامی کتب میں مل جاتا ہے، یا تھوڑا بہت جو آنے والے وقت میں پھر لکھا گیا انسانی تاریخ کو، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نشانات اور کچھ علامات اور کچھ ہمیں ایسے وسائل مل جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حزقیل جو بائبل میں جن کا ذکر ملتا ہے، تو ان کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں، غالباً وہ یا تو الیسع ہیں یا وہ ذوالکفل ہیں۔ اب یہ 25 انبیاء کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، اور 3 کے حوالے جو حدیث میں ملتے ہیں ان کے بارے میں، ایک تو حضرت شیس کا تو یہ معلوم ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور حضرت یوشع کے بارے میں حضرت یوشع بن نون، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، حضرت یوسف کے یہ پوتے ہیں، اور ان کا بھی شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے حضرت یوشع کا، اور در حقیقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ خلیفہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ المائدہ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ 2 افراد کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، حضرت کالب اور حضرت یوشع۔ حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر یہ خلیفہ بنے تھے، اور انہی کی سربراہی میں پھر جو فلسطین پر حملہ کیا گیا، اور وہاں پر پھر اللہ نے ان کو فتح عطا کی، اور وہ جو قرآن نے بیان کیا کہ 4 سنہ، کہ یہ 40 سال تک اسی طرح بھٹکتے پھریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں، تو یہ ڈر کر بیٹھ گئے کہ وہاں پر تو بڑی ایک طاقتور بڑی مضبوط ایک قوم رہتی، ہم تو نہیں ان پر حملہ کر سکتے اور ہم جیت بھی نہیں سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تو اور تیرا رب جائے اور وہ دونوں، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت یوشع نے اور حضرت کالب نے اس قوم سے کہا کہ بھئی اٹھو، چلو ہمارے ساتھ ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اس قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور یہی وہ قوم تھی کہ جس کا ذکر غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے کیا تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ اپنے صحابہ سے سننا چاہتے تھے کہ صحابہ اس موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر کیا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز آپ کو اس طرح جواب نہیں دیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے انہیں جواب دیا تھا، ان کی قوم نے جواب دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یا رسول اللہ آپ ہمیں اگر سمندروں میں بھی کود جانے کو حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اگر جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہم اپنا خون گرائیں گے، یعنی ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیں گے۔ تو یہ وہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد پھر خلیفہ بنے، اور پھر ان کی سربراہی نے، یعنی 40 سال آپ دیکھیے کہ یہ قوم بھٹکتی رہی۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں انسان خطا کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اس کی جو سزا اس غلط فیصلے کی ملتی ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت یوشع ہیں۔ تو اس طرح حضرت شیس کا بھی ذکر میں نے کر دیا کہ حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت یوشع کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف اشارتاً ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور حضرت خضر کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں، یعنی ان کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب تھے، اور جنہوں نے تکوینی امور کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند مشاہدے کروائے تھے، تکوینی امور سے یہ مراد ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان ظاہری طور پر اس سے دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس سے وقتی طور پر غلط نتیجہ اخذ کر بیٹھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کا علم رکھنے والا ہے۔ جس میں ایک مثال میں آپ کو یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کہ جس طرح حضرت خضر نے، ہم خضر نام بول دیتے ہیں تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی رہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اگر ہم خضر کہہ بھی دیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حدیث میں اس کی طرف کوئی نشاندہی کی گئی ہے تو ہم یہ نام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب تھے ان کے لیے ہم بول سکتے ہیں۔ تو کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا تھا۔ اب دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کشتی ایک غریب خاندان کی ہے، بھائیوں کی ہے، اور وہ اس سے روزی کماتے ہیں، کیوں عیب دار کر دیا حضرت خضر نے اس کشتی کو؟ ظاہراً تو یہی معلوم ہوا، لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ دریا کے کنارے پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اچھی کشتیاں جو بے عیب کشتیاں ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو جب نتیجہ بتایا حضرت خضر نے تو پھر معلوم ہوا، یعنی اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سے معاملات انسانی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہے میرا، یا اس میں میرے لیے کوئی زیادتی ہے، اور اس میں میرے لیے کوئی بھلا نہیں ہے۔ کئی بار انسان یہ خیال کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بدر سے پہلے مسلمانوں کو اسی بات کی تلقین کی گئی، صبر اور صلاۃ سے تم مدد لو۔ تو مومنین کا جو شیوا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں وہ چیخ پڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک دوست نے یہ بھی ایک ضمناً سوال آ گیا تو میں اس کو یہاں پر بیان کرتا چلوں۔ تو ایک دوست نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، خود قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کو عذاب بھی دیا گیا۔ تو میں نے انہیں یہ عرض کی کہ دیکھیں، آپ رحیم کے ساتھ یہ بھی ضرور رکھیے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، وہ رحمان اور مہربان بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ وہ اگر رؤوف ہے تو وہ دانا بھی ہے، تو حکمت کو بھی ساتھ رکھیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر رحیم ہے، رحمان ہے، تو بعض اوقات ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہاں پر رحمت نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہاں پر بھی رحمت ہوتی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ بہت سے مسائل اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے تو اس میں بڑی بھلائی تھی، میرے لیے تو اس میں بڑی خیر تھی۔ تو یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر صورت میں رحمت ہے۔ مثال کے طور پر اگر مفسدین کو خدا سزا دیتا ہے، فساد کرنے والوں کو، تو اس میں اس کی حکمت ہے، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ دیکھنے والے لوگ جرم سے باز آ جاتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ امن پسند ہوتے ہیں ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عذاب کو بیان نہ کرے تو پھر دیکھیے دنیا میں کتنی تباہی آئے گی۔ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے جزا اور سزا کا قانون وہ اپنی جگہ پر۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن معاشروں میں سزا کا تصور موجود ہوتا ہے وہاں پر جرائم کم ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر سزا کا تصور نہیں ہوتا وہاں پر کسی کی بھی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہتی۔ جہاں پر قانون کمزور ہوتا ہے وہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھیے۔ اس لیے اس کے ہر معاملے میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں عطا کر دیتا ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو میں صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں جس کو دوں گا میرا دینا اس کو بگاڑے گا نہیں، یعنی مال اور دولت یا سہولت زندگی کی، وہ اس کے کردار، اس کے اخلاق میں کجی کو پیدا نہیں کرے گا، تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کو عطا کرنا، اس کو دینا یہ نقصان دہ ہے، وہاں پر میں اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا دینا بھی رحمت اور میرا نہ دینا بھی رحمت۔ اور اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی حکیم ہے، حکمت والی ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے، اس کا دینا بھی حکمت، اگر وہ نہیں دیتی تو اس کا نہ دینا بھی حکمت اور رحمت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ذریعے سے ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیا اور 3 مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے اور تکوینی امور اور تکوینی معاملات اس کائنات میں اپنا کام کر رہے ہیں. وہ جو تکوینی امور چل رہے ہیں اس کی سمجھ انسان کو نہیں آتی، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے، اس پر خاموشی کا مظاہرہ کرے، بے صبری کا مت مظاہرہ کرے، اور اس طرح مظاہرہ کرے جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولاد کے کھو جانے پہ، اپنے مال کے کھو جانے پہ جس طرح مظاہرہ کیا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال دولت سب کچھ ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہیں حضرت ایوب، کہ یہ کیسے ہیں کہ بھئی اتنا مال اور اتنی دولت ان کے پاس سب کچھ ہے تو یہ پھر شکر ادا کرتے ہیں نا، کیونکہ مال اور دولت جو ان کے پاس ہے، اگر یہ مال اور دولت ان سے چھین لی جائے تو پھر دیکھیں یہ کیا شکر کرتے ہیں نہیں کرتے، کیسا شکر ادا کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر حضرت ایوب سے پھر وہ مال اور دولت کو لے لیا، وہ باغات، وہ نخلستان، وہ سب کچھ واپس لے لیا. اور پھر یہاں تک کہ حضرت ایوب کو جسمانی بیماری کا بھی شکار کر دیا، لیکن اس حال میں بھی حضرت ایوب نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، رب کا شکر ادا کرتے رہے. اور جب رب کا شکر ادا کیا، لوگوں نے دیکھا جو مذاق کرنے والے تھے، استہزاء کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سب کچھ حضرت ایوب کو واپس عطا کر دیا، مال و دولت بھی دے دیا، باغات، نخلستان سب کچھ عطا کر دیے، اور صحت بھی عطا کر دی. تو شکر گزاری اور صبر یہ انسان کا، مسلمان کا، ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اس کی عادت ہونی چاہیے. اور کسی دکھ پر، کسی مسئلے پر، کسی مشکل پر بجائے اس کے کہ وہ رونا روتا رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مشکل سے نکلنے کی دعا کرتا رہے، اور جو ہیلے اور جو راستے وہ دنیا میں اختیار کر سکتا ہے اس مشکل اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے وہ بھی اختیار کرتا رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اسی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اور 2-3 کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے. اور کل روایات میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد کا جو ہمیں علم ہوتا ہے وہ 1,24,000 کم و بیش، 24,000 یا اس سے زیادہ یا تھوڑے سے کم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہمیں ان تعداد کا پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر تو سورۃ الانعام یعنی قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 83 سے اگر لیا جائے، 83 سے لے کر 86 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کر دیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں تقریباً 69 بار، 69 مرتبہ ذکر آتا ہے. حضرت ہارون کا 20 مرتبہ، حضرت زکریا کا 7 مرتبہ، حضرت یحییٰ کا 5 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کا 25 مرتبہ، حضرت الیاس کا 2 مرتبہ، حضرت اسماعیل کا 12 مرتبہ، حضرت یسع کا 2 مرتبہ، حضرت یونس کا 4 مرتبہ، حضرت لوط کا 27 مرتبہ، حضرت صالح کا 9 مرتبہ، حضرت ہود کا 7، حضرت شعیب کا 11، حضرت ادریس کا 2 مرتبہ، حضرت ذوالکفل کا 2 مرتبہ ذکر آتا ہے. اور قرآن مجید میں 6 سورتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہیں. سورت یونس ہے، سورت ہود ہے، سورت یوسف ہے، سورت ابراہیم ہے، سورت محمد ہے، اور سورت نوح ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی یعنی محمد کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آتا ہے. ایک سورت آل عمران ہے، قرآن مجید کی 3 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر ہے 144. اور سورت الاحزاب قرآن مجید کی 33 سورت ہے، اس کی 40 نمبر آیت میں. اور اسی طرح سورت محمد جو 47 سورت ہے، اس میں آیت نمبر 2 میں. اسی طرح سورت الفتح قرآن مجید کی جو 48ویں سورت ہے، اس کے آیت نمبر 29 میں. اور احمد کا ذکر ایک جگہ پر ہے سورت الصف میں، اور سورت الصف ہے قرآن مجید کی 61ویں سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 6، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا
کہ میں چلا جاؤں گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں در حقیقت اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں۔ انی رسول اللہ، میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے نامی اسم گرامی احمد ہے۔ یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب قرآن مجید میں چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مکالمے کا بھی ذکر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا مکالمہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ نمرود کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا مکالمہ اپنے وقت کے جو رؤساء تھے، سردار تھے، ان کے ساتھ مکالمہ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن سے جو تعلیم اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کی، اس میں عقل اور فطرت کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا گیا، یعنی انسان کی عقل کو جھنجھوڑا گیا اور اسے بتایا گیا کہ دیکھو یہ وہ اللہ کا پیغام ہے کہ جو تمہیں سمجھ آتا ہے، اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، یہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 258 فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت بازی کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، ان آتا اللہ الملک، اس لیے کہ اس کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا۔ یہ کون شخص تھا؟ روایات کے مطابق یہ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پھر ایک آزاد شخص کو بلایا، اس کا قتل کرا دیا، اور ایک وہ شخص کے جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو جیل سے رہا کرا دیا۔ قال ابراہیم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، پھر اس کے بعد وہ کافر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم قوم سے مراد یعنی مشرک قوم کو، ناشکری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہ ایک مکالمہ ہے مختصر سا، آپ اس میں دیکھیے کہ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی دلیل دی اور فرمایا اگر تو رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے سورج کو، اگر تو اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر مغرب سے طلوع کر لے۔ تو وہ یہاں پر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہے، قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ حضرت نوح سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت ادریس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ آیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے آئے ہیں، بعد میں حضرت آدم کے، یا کوئی اور ان کا زمانہ ہے؟ لیکن اگر ہم سورت مریم میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر جو اسلوب اور جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے بھی وضاحت کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر انسانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید حضرت نوح علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم روایات کو بھی دیکھیں اور قرآن کے اسلوب کو دیکھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس بھی ممکن ہے کہ وہ آئے ہوں، اور اسی طرح حضرت ادریس کے بارے میں بھی ممکن ہے کہ وہ آئے ہوں۔
تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اگر نمبر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چوتھا نمبر جا کر بنتا ہے. لیکن قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ انسانی زندگی کا پھر آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی کشتی میں جو لوگ بیٹھ گئے ایمان والے تھے، ہر چیز مخلوق کے جوڑے کو اس میں بٹھا دیا گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کر لگی، اور وہاں پر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ آپ کو اتار دیا، اور جو لوگ نافرمان تھے، جو پیچھے رہ جانے والے، اس میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی اور دیگر لوگ، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کئی مقامات پر کیا ہے، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت نوح علیہ السلام ہی حضرت آدم کے بعد پیغمبر ہیں. لیکن جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا تو اس سے یہی ایک عکس ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسے آدم کے بعد حضرت نوح ہیں. کیونکہ ادریس کا ذکر تو کر دیا، لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر نہیں کیا جس طرح قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے، قرآن پاک بتاتا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. 950 سال کہنا آسان ہے، یعنی کم از کم 1000 سال کے قریب آپ کہہ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تھی. لیکن چیدہ لوگ، چنیدہ لوگ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی تھی، بربادی کی دعا کی تھی. یہاں سے بھی رسالت کا ایک مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت بنا کر رسول کو زمین پر بھیجتا ہے، یعنی عدالت بنا کر زمین پر بھیجتا ہے، تو اس سے ان تمام مقامات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، رسول نے تبلیغ اور دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مدت اس قوم کے لیے مقرر کر دی، اور اس مدت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اے رسول آپ اس بستی سے نکل جائیے اپنے ایمان والوں کو لے کر حفاظت کے ساتھ. پیغمبر جب اس بستی سے، رسول جب اس بستی سے چلا گیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس بستی پر تباہی کو بھیجا، عذاب کو نازل کیا. قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں. یعنی جب آپ ان میں سے نکل جائیں گے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے، قرآن پاک نے پھر اشارتاً بہت سے مقامات پر اس بات کو بیان کیا کہ اب ان کا وقت اخیر اور وقت عذاب اور وقت زوال اور وقت محکومیت اور وقت ذلت و مسکنت اب ان کا شروع ہو گیا ہے. تو قرآن پاک کے ان مقامات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تصور بھی رسول کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ایک اقتدار، حکومت جس کو عطا کی، اور جس کو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں سے نکل جائے، پھر اس کے بعد باقی قوم پر عذاب آیا. جبکہ نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک نے سورۃ الفتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ خدا کے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، اور بھیجا کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو، اللہ کے اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے، باقی تمام ادیان پر غالب کر دے. تو یہ ایک رسالت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ بے شک مجھے ڈر ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا. اب قال الملأ من قومه، اب قوم کے جو بڑے تھے، لوگ تھے، سردار تھے، آیان حکومت کہہ لیں، وزراء کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، سردار کہہ لیں، رؤساء کہہ لیں، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تو آپ کو نعوذ باللہ دلال مبین میں دیکھتے ہیں، کھلی گمراہی میں. قال یا قوم لیس بی ضلالہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کہ میں دلالت کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ نہیں ہوں،
ولاکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اب آپ یہ اسلوب، یہ انداز تخاطب دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر ان کے مقابلے میں کیا جواب دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر کو وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہی میں ہیں، اور پیغمبر آگے سے کہتے ہیں نہیں میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ یعنی یہ انداز خطاب ہے، یہ انداز ہے بات کرنے کا۔ یعنی وہ بات کر رہے ہیں بےہودہ انداز میں، بے عزتی کے انداز میں، توہین کے انداز میں، لیکن پیغمبر کا انداز دیکھیے کتنا شستہ انداز اور شائستہ انداز ہے بات کہنے کا۔ ابلغکم رسالات ربی، کہ مجھے بھیجا ہے تم پر میرے رب نے، یعنی تم کو اپنے پروردگار کے پیغام کو میں پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام۔ وانصح لکم، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ یعنی خیر خواہی، یہ بھی بات سمجھ آ گئی، جو مبلغ ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے، وہ در حقیقت قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ قوم کا فریق نہیں ہوتا، وہ قوم کا دشمن نہیں ہوتا، وہ قوم کا حریف نہیں ہوتا، وہ قوم سے تصادم کرنے نہیں آتا، وہ قوم سے ٹکرانے نہیں آتا، وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری نجات ہوگی۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسا شخص آیا ہے جو تم میں سے ہے، من ربکم علی رجل منکم، کہ تم میں سے ہے۔ ان کو اس بات پر بھی بڑا تعجب تھا کہ پیغمبر، رسول اور نبی یہ ہم ہی میں سے بن کر آ گئے۔ یعنی کوئی فرشتہ آتا، کوئی جبریل آتا، کوئی ہم خدا کو دیکھتے، کوئی اوپر سے کتاب اترتے ہوئے دیکھتے، تو کوئی معجزہ دیکھتے ہم۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ فرمایا لیونذرکم، کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ڈراؤں، ولتتقوا، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پھر فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا، فانجیناہ، تو ہم نے پھر اس کو، نوح کو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دی ایک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور پھر ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ لوگ تو اندھے لوگ تھے، بصیرت سے محروم، نتائج سے بالکل بے پرواہ، خبر ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصراً حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم عاد کا۔ دعوت وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب پھر اس کے بعد قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہ، کہ ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، تو کم عقل ہے، نعوذ باللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ کہا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے حضرت ہود کو یہ کہا۔ اب جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، ایک ہی بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں نا، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغام کو، اور میں تمہارا ناصح ہوں، سچا تمہارا خیر خواہ ہوں میں۔ اب اس کے بعد ان کا پھر وہی اعتراض کہ بشر رسول بن کر آ گیا ہمارے پاس، یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ بشر کیسے آ گیا۔ اب انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان خداؤں کو جن کو ہمارے بڑے پوجتے تھے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو جس چیز کی ہمیں دھمکی دیتا ہے نا، اگر تو سچا ہے تو پھر اس کو لے آ۔ پھر ان پر عذاب اترا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ کی طرف سے پھر عذاب اور غضب ان پر اترا۔ اب یہ دیکھیے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے،
اور پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہود کو اور ہود کے ساتھ جو ایمان والے تھے اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والے نہیں تھے. اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو قوم سمود تھی. ان قوموں کو معمولی نہ سمجھیے، انہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کر رکھے تھے. یہ قوم سمود تقریباً 5 لاکھ کی ان کی آبادی تھی، اور یہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے، شاندار گھر قلعے تعمیر کیا کرتے تھے. معمولی لوگ نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت اور قوت عطا کر رکھی تھی، ان کے پاس وسائل تھے. آج ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ شاید ٹیکنالوجی اور سائنس نے آج ہی ترقی کی ہے، اور آج ہی ہم ہی شاید کوئی ترقی یافتہ قومیں ہیں، یا ہمارے پاس ہی علم ہے، یہ سب کچھ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جن کی بڑی اعلیٰ تہذیبیں تھیں، جن کی زندگی میں بڑی آسائش تھی، بڑی سہولتیں تھیں، اپنے انداز کی سہولتیں تھیں، اپنے انداز کی زندگی تھی. میں آگے جا کر آخر میں قارون کا ذکر کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ 3 کردار ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے. ایک کردار بتاتا ہے حکمران کا، دوسرا کردار بتاتا ہے سرمایہ دار کا، تیسرا کردار بتاتا ہے مذہبی پیشوا کا. اب جب حامان کی بات کریں گے تو مذہبی پیشوا، یہ مشائخ، یہ گدی نشین، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فرعون کی، اس سے مراد یہ سیاستدان، حکمران، یہ سارے. اور جب ہم قارون کی بات کرتے ہیں، یہ سارے سرمایہ دار. آپ دیکھیے کہ جب ایک ملک پر کسی کی حکومت بنتی ہے، آپ کو حکمران کے آس پاس یہ 2 قسم کے طبقے نظر آئیں گے. سرمایہ دار نظر آئے گا آپ کو، آیان حکومت میں، وزارتوں میں، آپ کو بیٹھے ہوئے کمیٹیز میں آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مذہبی پیشوا بھی آپ کو نظر آئیں گے. وہ بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں حکومت میں، اقتدار میں، جس طرح ایک سرمایہ دار چاہتا ہے. اس لیے کہ اقتدار، قوت، یہ ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پھیلاؤ ہوتا ہے انسان کا، انسان کے گروہ کا، انسان کی سوچ کا. اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جب معتزلہ کو ایک بادشاہ نے، حکمران نے سپورٹ کیا، وہ ان کے نظریات کا حامی ہوا. آپ دیکھیے کہ اہل سنت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اور اسی طرح جب اہل سنت کا اقتدار آیا، پھر آپ دیکھیے کہ اس کے مخالف جو دوسرے فرقے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح کسی اور فرقے کا اگر اقتدار قائم ہوا تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے پھر دوسرے فرقوں کے ساتھ کیا کیا. تو یہ حکومت اور اقتدار میں اپنا اپنا حصہ مانگتے ہیں. جسے علامہ اقبال نے کہا، وہ بڑا مشہور شعر ہے جو میں آپ کو سنایا بھی کرتا ہوں، کہ اقبال نے کہا کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری. اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، کہ تیری سوچ، سمجھ، بصیرت سب ختم ہو گئی. اس لیے کہ سلطان، ملا اور پیر، یعنی سلطان سے مراد یہی حکمران، اور ملا سے مراد یہ جو مذہبی، اور پیر سے مراد یہی جاگیردار اور یہ طبقہ سرمایہ دار. قرآن مجید بھی ان 3 طبقوں کا ذکر کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نظریاتی ہو یا خواب کی بات ہو. آپ ہر ملک میں اپنے ہاں حکومت جب قائم ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ 3 طبقے آپس میں ملتے ہیں، اور کس طرح یہ پھر اقتدار میں اپنا اپنا حصہ اور اپنی اپنی شراکت مانگتے ہیں. یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. اب حضرت صالح کی جو قوم سمود ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی ڈیولپڈ نیشن تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم کا ایک شہر کہہ لیجئے، جب رسول اللہ غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے تو وہاں سے صحابہ گزر کر گئے تھے. رسول اللہ نے پھر وہاں پر صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بھئی یہ جو مقام ہے یہاں سے عبرت تم حاصل کرو. اب میں اس مقام کو پڑھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قالا، کہا انہوں نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ وہی تعلیم جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود کی ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم،
کہ نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں، نشانی آئی ہے، دلیل آئی ہے. حاذی ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی ناکہ، اللہ کی اونٹنی. لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروہا تاکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے. ولا تمسوها بسوء، اس کو کوئی نقصان اور تکلیف مت پہنچانا. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ پھر ہوگا کیا کہ تمہیں دردناک عذاب آ کر پکڑ لے گا. یہ قرآن مجید نے بیان کیا. اب دیکھیے آگے قرآن کیا کہتا ہے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا، حضرت ہود کی قوم کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور پھر تم نے زمین پر محل تم نے بنائے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور تم نے پہاڑوں کو تراش تراش کر تم نے گھروں کو تعمیر کیا. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت کرو. اور پھر جو آیان حکومت تھے، جو متکبر سردار تھے، انہوں نے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا. پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترا. اب حضرت لوط علیہ السلام، یعنی انہوں نے جو آخری حرکت کی تھی قوم سمود نے، وہ یہ کی کہ اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، اور جب وہ اونٹنی نیچے گر گئی اس کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا، گردن کاٹ دی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے، آیت ہے. مطلب یہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی کہ اگر یہ اس کو کچھ کہنے سے باز آ گئے، گویا کہ ان کے اندر ہدایت کی ابھی رمق باقی ہے. اگر یہ اس سے باز نہ آئے اور اس اونٹنی کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی، گویا کہ اب ان کا وقت عذاب آ گیا، اب فیصلے کی گھڑی آ گئی. اب ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا. اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی ہم جنس پرستی کا کام. یعنی قرآن یہ بتاتا ہے حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے جو دیگر اقوام گزری ان میں سب خرابیاں موجود ہوں گی، لیکن ان میں یہ خرابی موجود نہیں تھی. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ان کی قوم سے کوئی جواب تو نہ بنا. الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، تو کہنے لگے کہ نکال دو ان کو اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے صاف پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، بڑے مطہر لوگ بنتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب اترا. وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے پھر ان پر ایک نئی طرح کی بارش برسائی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر دیکھ کیا انجام ہوا مجرموں کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کہا، مجرم کہا ایسی قوم کو کہ جن میں یہ ایک خاص بیماری پیدا ہوئی جو اس قوم سے پہلے نہیں تھی. اب اس کے بعد مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام آئے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم تو وہی دی، یعنی توحید کی تعلیم دی، اور پھر اخلاقی خرابیوں سے بچنے کی تعلیم دی. اب اخلاقی خرابیاں کیا تھیں؟ اچھا یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اس خرابی کے علاوہ دیگر خرابیاں بھی موجود تھیں. ڈاکہ زنی، چوری، یہ بھی خرابیاں موجود تھیں. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا بیماریاں تھیں؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور چیزوں کو مت کم تولا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اس کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی نا. اصلاح سے مراد یہ کہ ہر چیز میزان میں ہے، پیمانے میں ہے. آپ سورج کو دیکھ لیں، آپ چاند کو دیکھ لیں، آپ موسموں کو دیکھ لیں، آپ رات اور دن کو دیکھ لیں، ہر چیز میزان میں، ناپ اور تول کے ساتھ ہے، قدر کے ساتھ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جب میں نے زمین میں اصلاح کر دی ہے، اب تم زمین میں فساد کیوں پھیلاتے ہو؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیے اور ان کے اندر کیا خرابی تھی، فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور تو تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم راستوں میں بیٹھ کر اللہ پر جو ایمان لانے والے ان کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے ان کو روکو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو اسی طرح جو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جو متکبرین تھے، مستکبرین تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار، انہوں نے کہا کہ شعیب یا تو واپس آ جاؤ ہمارے دین کی طرف، ملت کی طرف، یا یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی کیا برائی تھی، کم تولا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم ہڑتالیں کرتے ہیں نا اسلام کے نام پر کہ ہم مسلمان ہیں، جی اب یہ مسئلہ ہو گیا، فرانس میں ہو گیا، اب فلاں ملک میں ہو گیا، اب ہڑتال کر دو، پورے ملک کو بند کر دو۔ تاجر تجار ہڑتال کر دیتے ہیں، پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے کم تولنے پر ہڑتال کی ہو، ملاوٹ پر ہڑتال کی ہو؟ ہم یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم پورا دیں گے، ہم مہنگائی نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ ساتھ ملاوٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ کل ہی مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ جی جو صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے تو کس طرح ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں، یعنی کیا طریقہ ہو؟ بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے مجھ سے کہا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جب رسول اللہ سے آپ کی شدید محبت کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہو نا تو پھر رات کو اٹھ کر جاگا کریں، عبادت کیا کریں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا یہ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ رب کو خوف سے، طمع سے، امید سے پکارتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ اپنی شدید محبت کا اللہ اور اس کے رسول سے اظہار کرنا چاہیں تو پھر رات کو اٹھ کر عبادت کیا کریں۔ جب شدید محبت کا اظہار کرنا چاہیں نا تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ تنگی کے باوجود بھی یہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو تنگی بھی ہے آپ ایثار کا مظاہرہ کریں، پھر آپ اپنی جیب سے نکال کر دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی پر۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی شدید محبت ہو نا، یہ کیفیت آپ پر طاری ہو، آپ اس کا اظہار کرنا چاہیں تو میں نے کہا سورۃ الدہر کو پڑھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اللہ کی محبت پر یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا جب یہ شدید آپ کے اندر محبت پیدا ہو اور جب آپ کے اندر ایک سمندر محبت کا جسے کہتے ہیں کہ ٹھاٹھے مارنے لگے نا تو پھر اس وقت اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کریں۔ جب رسول اللہ کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں تو قرآن اٹھا لیا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے، اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنا دیا جائے۔ جیسے ایمان کا مطلب ہے امن دینا، اسلام کا مطلب ہے سلامتی دینا، اسلام اور ایمان سلامتی اور امن کا پیغام دنیا کو جانا چاہیے۔ یعنی یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم محبت کی بات کریں اور بالکل ہماری محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز کے وقت مظاہرے اور احتجاج کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگی بھی ہو تو پھر بھی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ہم اس کے بجائے اپنے مسلمان بھائی کے لیے راستوں کو تنگ کر دیں، ان پر زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھانا دو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو پھر اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا اٹھا کر کسی مسکین کو دے دو، یہ ہے محبت کا اظہار۔ یعنی ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ جب محبت رسول کی بات کرنی ہے تو پھر فتویٰ نہیں، پھر تقویٰ پر چلو، پھر تقویٰ کے راستے کو اپناؤ۔ تو یہ باتیں
اصل محبت تو یہ ہے کہ رسول اللہ جو دین لے کر آئے، جو دین انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، ہم اس دین کے سچے پیروکار بن جائیں. جسے یہاں پر آمنین کا لفظ استعمال کیا کہ میں سچا خیر خواہ ہوں تمہارا، تو سچے ہم خیر خواہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بنے. تو یہ نوجوان جو ماشاءاللہ بہت جذبہ رکھتے ہیں، بڑا احساس رکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ بڑی دولت ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا شعور ہے. ورنہ یورپ میں تو یہ حالت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو نوجوان نسل جانتی ہی نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کون ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے کہ ہمارے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں، شعور رکھتے ہیں آپ کا. لیکن اب اگلا قدم ہمیں یہ بڑھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہمارے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں نظر آئے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت میں اگر ہم انتہا پسند بنتے ہیں تو انتہا پسندی عمل میں نظر آنی چاہیے، کردار میں نظر آنی چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی، درگزر، عفو سے کام لیا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عطا کیا، انسانیت کی خدمت کی. اس معاملے میں پھر ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت اور آپ کی محبت کا اظہار ہے. یہ نوجوانوں کے نام ایک پیغام بھی ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی طوالت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر 136 مرتبہ آیا ہے، 136 مرتبہ. تو میں یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھوڑتا ہوں اور اگلے مقام پر میں چلتا ہوں، وہاں پر میں مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کروں گا. اب اس کے بعد سورت مریم ہے. اب سورت مریم میں جو اسلوب اختیار کیا گیا، اس میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا. جیسے کل میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ والدین کی خدمت کرنے والے تھے، اور آپ سرکش بھی نہیں تھے، نافرمان بھی نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اپنی والدہ کی عزت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، جباراً شقیہ نہیں تھے، یعنی سرکش اور شقی نہیں تھے. اب اسی صورت میں، صورت مریم میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے. ابراہیم کے بارے میں کیا کہا یہاں پر، فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے راستی، بڑے سچے اور پیغمبر تھے، سچے پیغمبر تھے. صدیق جن کی زندگی پر سچ حاوی ہوتا ہے، جن کی شخصیت پر سچ غالب ہوتا ہے، وہ صدیق کہلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدیق نبی قرار دیا. یہ آیت نمبر ہے 41 سورت مریم، 19ویں سورت ہے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کرتا ہے. یہاں پر یہ آیت نمبر ہے 51. یہاں پر کیا کہا، اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسی مقام پر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا بھی ذکر کر دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ دونوں کو نبی بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا مخلص تھے یہ. مخلص یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقصد کے لیے چن لیا تھا. شیطان، قرآن کہتا ہے نا کہ مخلص کو نہیں گمراہ کر سکے گا. مخلص سے مراد یہی اللہ کی برگزیدہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنے مقصد کے لیے چن لیا. وکان رسول النبی، رسول نبی تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا انہ کان صادق الوعد، وعدے کو سچا کرنے والے. وکان رسول النبی، رسول نبی تھے. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تعلیم دینے والے تھے. اور حضرت ادریس کا ذکر بھی یہاں پر کیا. یہاں پر فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، کہ یہ صدیق نبی ہے. اچھا، اب ان کا ذکر کرنے کے بعد اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، میں آغاز میں نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ممن حملنا مع نوح، اور اس سے جو نبیوں میں سے تھے کہ ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت وہ بن گئی. آدم کی ذریت کا ذکر نہیں کیا. اور
یہاں پر پھر نوح کی ذریت کا ذکر کیا، اور پھر ابراہیم اور اسرائیل یعنی ابراہیم اور یعقوب کی ذریت کا ذکر کیا۔ تو آدم کی ذریت رہ گئی ہیں، تو یہ سب آدم کی ذریت، لیکن خاص طور پر نشاندہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم کی یہ ذریت اور اسی طرح نوح کی یہ ذریت، لیکن آدم کا ذکر نہیں کیا۔ تو آدم کی ذریت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ گزشتہ انبیاء میں سے ایک ادریس رہ جاتے ہیں، کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے براہ راست آپ کی اولاد تھے، آپ کی ذریت تھے۔ تو اس طرح وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا ذکر کر دیا، اور ایک آیت کریمہ میں یہاں پر ضرور پڑھنا چاہوں گا، چونکہ میں پہلے بھی اس آیت کو پڑھ چکا ہوں، اس کا بیان کرنا نصیحت کے لیے ضروری ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدہ کرتے اور گڑ گڑاتے، یعنی گر جاتے تھے زمین پر روتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے۔ اچھا، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، فرمایا پھر ان کے بعد جو لوگ آئے نا، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور پھر وہ شہوات کی پیروی کرنے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، اور فرمایا ان کا جو یہ نقصان ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ان کے آگے آئے گی۔ اب یہ بعد میں آنے والوں کا رویہ یہ ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں آنے والے نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ امان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس سے۔ اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے سورۃ شعراء کا ذکر میں خاص طور پر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا دوسرا رکوع دیکھیں گے تو دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ندا دی موسیٰ کو کہ انِئْتِ القوم الظالمین، کہ جاؤ یہ جو ظالم قوم ہے نا، ان کے پاس جاؤ، یہ قوم فرعون کے پاس، کہ شاید یہ لوگ ان میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میں اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان میں روانی بھی نہیں ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں روانی نہیں تھی، کہ کہیں لکنت تھی، ان کی زبان میں رکاوٹ تھی، تو ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ در حقیقت ایک دعا تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ میری زبان کو اتنا بڑا جو پیغام اور میسج لے کر میں نے جانا ہے، تو اس کے لیے مولا تو میری زبان کو کھول دے تاکہ میں تیرے اس میسج کو، تیرے اس پیغام کو میں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میں یہاں سے گفتگو کل سے شروع کروں۔ ابھی انبیاء علیہ السلام کا میں چاہوں گا کہ ذکر کروں، اور چونکہ ان کے ذکر کے ساتھ ہی دعوت کا پیغام بھی واضح ہوگا، اور جو خرابیاں انبیاء علیہ السلام کی اقوام میں موجود تھی ان کا بھی ذکر ہوگا، اور ان کا جو اخلاص اور ان کا جو تقوی اور مقام اور مرتبہ ہے اس کا بھی بیان ہوگا، اور پھر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، اس کا بھی بیان بڑا ضروری ہے۔ تو میں اس لیے یہیں پر ہی آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہاں سے ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ کل انبیاء علیہ السلام کے موضوع پہ دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا ہوگا۔ اگرچہ میں نے سوچا تھا کہ کل ہم بات کریں گے اولاد پر، اولاد، قرآن اور سیرت، اس لیے کہ والدین پہ تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کل بات کی تھی، اولاد کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ والدین کو معلوم ہو کہ اولاد کی کس طرح تربیت ہمیں کرنی چاہیے، قرآن اور سیرت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو لیکن کل آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر اولاد، قرآن اور سیرت، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس سوال ہے کوئی مختصر سا تو آپ پوچھ لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو آپ وائس میسیج سے بھی مجھے بھیج سکتے ہیں، اور میں کل اس پر بات کر سکتا ہوں۔
جی السلام علیکم. ایک سوال ہے جی ابھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے سونے پہ ہے، اور اگر اتنا ہی سونا ہے پاس جیسے کہ 7 تولے پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے دیں؟ مطلب اس 7 تولے کو توڑ کے دیں یا کہیں اور سے نکال کے اس کے اوپر زکوٰۃ دیں؟ اور کیا ہمارے حصے کی زکوٰۃ ہمارے لیے کوئی اور دے سکتا ہے؟ جیسے کہ کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ آپ کی جیسے لوگ ہیلپ کرتے ہیں فائنینشیل، تو آپ کے حصے کی زکوٰۃ بھی کوئی دے سکتا ہے کہ آپ کا وہ 7 تولے سونا یا جو اس کے مطابق بنتی ہے چاندی، وہ آپ کا ایز اٹ از محفوظ ہے. تھینک یو. جی اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ اس سوال پر بھی میں کل آخر میں کوئی تقریباً 10-15 منٹ مجھے چاہیے اس سوال کے جواب کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختصر جواب سے پھر مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر تسلی کسی کی نہیں ہوتی. جس طرح کل میں نے تفصیل کے ساتھ سوالات پر بات کی تھی تو اس سے الحمدللہ ایک اچھا پازیٹیو میسیج آیا کہ جی جو آپ نے جواب دیا اس سے ہمارا اشکال اور جو ہمارے ذہن میں ایک ابہام تھا وہ دور ہو گیا. تو جواب کا مقصد ہوتا ہے ابہام کو دور کرنا. تو آپ نے جو سوال پوچھا اس کے بہت سے پہلو ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ کل میں کوئی 10 منٹ تقریباً 10-15 منٹ میں اسی ایک ہی سوال پر بات کروں، کیونکہ میرے پاس بہت سے سوالات، اگرچہ وہ دروس میں نہیں آتی، خواتین بھی مرد حضرات، لیکن ان کے سوالات مجھ تک واٹس ایپ سے دوسرے ذرائع سے پہنچتے ہیں. تو ابھی بھی ایک خاتون نے وقت لیا ہے مجھ سے کہ 1:30 بجے کا ٹائم، وہ کہیں جاب کرتی ہیں، کہ میں نے کہا 1 بجے کے بعد آپ مجھے کال کریں، تو ان کے بھی اسی طرح کوئی 4-5 سوالات ہیں، تو وہ بھی میں جوڑ لوں گا، لکھ لوں گا، تو وہ ان کو بھی ساتھ شامل کر کے انشاءاللہ میں کل تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع پر بھی بات کر لوں گا.